اور رضی بالذل من کشف انظرے۔ دوسری خصلت جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے جس نے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کر دیا وہ اپنی ذلت اور رسوائی پر راضی ہو گیا۔ ہر چیز کی ایک حریم ہوا کرتی ہے، جب تک وہ حریم میں ہوتی ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ بیمار جب ڈاکٹر سے اپنی بیماری کو بیان کرتا ہے، مدعی قاضی کے پاس جا کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بیان کرتا ہے تو ڈاکٹر بیمار کا رازدار ہوتا ہے اور قاضی مدعی کا محرم ہوتا ہے، اور وہ اس امید میں اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر اور قاضی دونوں مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اور قاضی وغیرہ کا فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ اپنے مراجعین کے راز کو ہمیشہ راز رہنے دیں۔ انسان کو اپنی مشکلات کو صرف ایسے ہی افراد سے بیان کرنا چاہیے جو اسے حل کرنے کی صلاحیت اور ساتھ ہی انہیں صیغہ راز میں رکھنے پر قادر ہوں۔ اگر نا اہلوہ سے بیان کیا تو صرف ذلت و رسوائی ہاتھ آئے گی۔ مشکلات کو ایسے افراد سے بیان کرنا جو ان کو حل نہ کر سکیں تو دو حالت سے خارج نہیں ہے، جسے بیان کر رہا ہے یا تو وہ دوست ہوگا یا دشمن۔ دوست کو مشکلات کو سن کر تکلیف ہوگی جبکہ دشمن شاد ہوگا، اور ساتھ ہی دشمن کو بیان کرنے والے کی کمزوری کا علم ہو جائے گا جس کا وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔